بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ود شمسارن. آج چونکہ 5 اگست ہے، ہم سب کے لیے ایک بلیک ڈے ہے، چونکہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں آج یوم استحصال منائی جا رہی ہے، کیونکہ آج انڈیا نے جو کشمیر پر زبردستی قبضے اور جبر کر رکھا ہے، اور 5 اگست انہوں نے جو ایک بہت مختلف قسم کا اپنا ظلمانہ انداز کے تحت کشمیریوں کا جو حق کچھ تھا کانسٹیٹیوشن رائٹس، اس کو بھی انہوں نے ریووک کر دیا. آج اس کو 1 سال پورا ہو رہا ہے اور کشمیر میں 1 سال سے کرفیو جاری ہے. تو آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں انیلا شہزاد، جو کہ جیو پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کو بھی لکھتے ہیں، ڈیلی پاکستان کو بھی لکھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میگزین کو بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. مور دین 200 ان کے ویل ریٹن آرٹیکلس ہیں، پبلشڈ ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو کچھ خاص کتابیں جو ہیں ان میں سے پیلسٹائن اینڈ اسرائیل ہے، اور جو دوسری اچھی جو بک میں ریکمنڈ کر لوں گا اسپیشل دو اسٹوڈنٹس آف آئی آرس کے لیے، انڈرسٹینڈنگ جیو پولیٹکس، جو کہ ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. تو میم سے ہم بات کر لیں گے. اس کے بعد میڈم کی اپنی بھی یوٹیوب چینل ہے، گلوبل تھاٹس، گلوبل تھاٹس اینڈ اویئرنیس براڈ کاسٹ کے نام سے. اس نام سے ان کی ویب سائٹ بھی ہیں اور فیس بک پیج میں بھی ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. میم ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو شام. جی تھینک یو میم. آج چونکہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں یوم استحصال منائی جا رہی ہے، کیونکہ 5 اگست گورنمنٹ نے جو ایک موو لیے تھے اگینسٹ دی رائٹس آف کشمیریز، تو ان کے اوپر آپ کائنڈلی بتا دیں کہ اس کا بیسیکلی اس ریجن کے اوپر اور کشمیریوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا ہے. لاسٹ ایئر مودی گورنمنٹ نے 370 آرٹیکل جو 370 ہے اس کو ریپیل کر دیا تھا، اور اس سے ایک بہت بڑا تاریخی انہوں نے ایک قدم کیا کہ جو کشمیر کا ریجن ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے اور جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کا کیس پینڈنگ چل رہا ہے، اور جب کوئی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یا کیس یو این کے اندر ڈسپیوٹ میں چل رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی پارٹی، جو دو پارٹیز ہیں جو آپس میں جھگڑا جن کا ہے، وہ یونیلیٹرلی کبھی بھی کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتی اور خود سے ایک دم سے کہہ دیں کہ جی یہ ایریا تو ہم نے اپنے اندر شامل کر لیا ہے. یہ ایک بہت انلیگل قسم کا اسٹیپ تھا ان کا، اور اس سے وہ جو کشمیری جو کہ آلموسٹ 73 ایئرس سے اسٹرگل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا اسٹرگلس ہیں اور کتنی ان کے اوپر مطلب مظالم بھارتی فوج کی طرف سے ہوتے ہیں. تو what they are struggling for the last 73 years، وہ اپنی خود مختاری کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ ان کو ایک دن ون فائن مارننگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ تو ہمارے ملک کا حصہ ہیں اور ہم تو آپ کو کوئی ڈسپیوٹ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، لہٰذا نہ وہ پلیبسائٹ رہا نہ وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی کوئی اسٹرگل رہی، اور آپ چپ چاپ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، تو وہ تو پاسبل نہیں تھا. اور بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے بھی آج تک گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ نہیں بنایا ہے، جسٹ بیکاز کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے یو این کے اندر. اور اگر ہم ان دونوں ایریاز کو جو کہ ہمارے ساتھ الحاق کرنے پہ رضامند ہیں، مگر ہم ان کو کیوں نہیں اپنے ساتھ مطلب ضم کر لیتے اپنے ملک کے اندر، جسٹ بیکاز کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اور جس کو یو این کے تقاضوں کے تحت ہم نے اکٹھے ایک ٹوٹیلٹی میں اس کو ریزالو کرنا ہے. تو دس واز اے یونیلیٹرل اسٹیپ، دس واز not according to the international norms, this was not according to any dispute conflict resolution norm. تو لہٰذا یہ کشمیر کا ایک بہت بڑا غلط اسٹیپ تھا. جی میڈم اس اسٹیپس کے بعد آپ لوگ ریسرچ میں بھی ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے بعد جو کشمیریوں کی حالت ہوئی ہے وہاں پہ کرفیو وغیرہ کے بعد جو اس کا اثر رہا ہے کشمیر پہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو زندگی کے وائرس جو کس طرح لوگوں کی زندگیاں اب وہاں پہ چل رہی ہے؟ دیکھیں ان کی زندگی تو بہت ہی مشکل ہو گئی ہے. پرابلم یہ ہے کہ بیکاز وہ ایک آکوپائڈ ریجن ہے اور مودی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بالکل ان کا پنجہ استبداد جس کو کہتے ہیں نا، کہ بری طرح سے انہوں نے ان کو کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی فری میڈیا نہیں ہے،
جب فری میڈیا نہیں ہوتی، ایک جگہ ایک وار زون کی طرح بن جاتی ہے، تو باہر کی دنیا کو کچھ پتہ نہیں کہ ڈیلی وہاں پر کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. اور وہاں پر جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو یہ موبائل انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، وہ اپنی کبھی کبھی یعنی کسی طریقے سے بتا دیتے ہیں جی آج ادھر ایک بچہ مارا گیا، آج ادھر ایک کو قید کر کے لے گئے یا دو کو لے گئے. لیکن آن دا ہول دیر از نو نیوز کمنگ آؤٹ آف کشمیر، دا کشمیر ویلی. اور جب انہوں نے لاسٹ ایئر 5 اگست کو یہ کام کیا، تو یہ اعلان کرنے سے ہفتوں پہلے ہی انہوں نے اپنی فورسز کو بھی وہاں انکریز کر دیا. وہاں انہوں نے اپنی اسپیشل فورسز کو تعینات کر دیا، اور انہوں نے اپنی جو ان کے خلاف وہ جو مطلب نرو بریکنگ اقدامات ہیں نا، جس کو وہ تو کہتے ہیں جی کاؤنٹر ٹیررزم ہم لوگ کر رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کی لائک ایکسرسائزز کر رہے ہیں اور ملیٹنٹس کو وہاں سے نکال رہے ہیں. لیکن the problem is کہ in Kashmir every youth is a militant, every youth is a terrorist because everyone wants their freedom. تو اب جو بھی فریڈم کی بات کرے گا یا جو بھی ان فورسز کو ریزسٹ کرے گا، تو وہ تو ہر مطلب یہ تو ان کا ایک ڈیلی بیسس کی روٹین ہے کہ وہ روز انہوں نے کسی نہ کسی گھر سے نوجوان کسی کو پکڑنا، ایک یا دو، اور ان کو مارنا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی نارمل وے آف لیونگ ہے؟ اور اس کے اوپر یہ کہ اخباری جو دفاتر ہیں وہ تمام سیلڈ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ تمام قید ہے، ہوم اپنے گھروں کے اندر قید ہے. تو ہاؤ کین یو سے کہ دس از اے نارمل سچویشن، یا پھر یہ جو قابو میں آ گئی سچویشن؟ ایسا تو نہیں ہے یہاں پر. جی میڈم، وہاں کی سچویشن بہت زیادہ ورسٹ ہے، اور اس سے پوری دنیا کی میڈیا بھی لوگوں کو آگاہ کرتے رہی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اسٹل وہاں پہ کرفیو ہے، اور وہاں پہ میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ ابھی بند جا رہا ہے. میڈم، ہمارے جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ شروعات سے ہی آفٹر پارٹیشن سے ہم لوگ انڈیا اور ہم ہمیشہ کبھی بھی ایک دوسرے کے تھوڑے بہت بھی کوئی وارم ویلکمنگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہا ہے. تو اب جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہمارا اس سے 5 اگست سے پہلے کیا تھا، اور اب اس کے بعد ہمارے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی میں کیا چینجز آئی ہے؟ دیکھیں، جیو پالیٹکس کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو وہ کبھی بھی ایک ملک کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوتی. وہ پورے یا تو ریجن کی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے یا پورے گلوب کی بات کرنی ہوتی ہے. اور اسی تناظر میں جب ہم ایک کسی بھی ایشو کو سمجھتے ہیں تو وہی پھر ہمارا ایک پراپر انالیسس بنتا ہے. تو ہماری جیو پالیٹکس جو کشمیر سے ریلیٹڈ ہے، وہ صرف کشمیر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. اور ہم نے جو جنگ لائک جنگ تو مطلب افغانیوں نے لڑی، لیکن ہم نے جو ان کو سپورٹ دی، ایک مورل سپورٹ دی، ایک ہم نے ان کو لائک وی جسٹ اسٹوڈ بیہائنڈ دا ریئل افغان پیپل. تو اس سے جو ایک نتیجہ نکلا 18 to 19 ایئرس کی وہ لمبی وار ہے، جو ابھی بھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے. ایکچولی وی ہیو فought that war for کشمیر آلسو. لائک اگر ہم انڈیا سے ہار مان جائیں افغانستان کے اندر، اگر ہم انڈیا سے ہار مان جائیں ایران کے اندر، تو پھر وی آر ان نو پوزیشن ٹو فائٹ انڈیا ان کشمیر. یو انڈرسٹینڈ؟ تو یہ اب ایک ویسے تو ہم اپنی پاکستان کو ایک کمزور ملک کی طرح سمجھتے ہیں، پورٹرے بھی اسی طرح کیا جاتا ہے کہ بھئی اس ملک کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. لیکن اگر آپ جیو پولیٹیکل یا پھر آپ ریجنل پالیٹکس میں دیکھیں تو پاکستان کا ایک بہت اسٹریٹجک، بہت اہم کردار رہا ہے. اینڈ مطلب آئی ایم ریئلی ہیپی کہ اس وقت وہ ایک پازیٹیو وائب کی طرف جا رہا ہے پاکستان، بیکاز آف دا ریزن کہ افغانستان میں وہ لوگ اوپر آ رہے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریئل افغانی سے، جو واقعی افغانستان کو اون کرنے والے افغانی لوگ ہیں، وہ کسی کی پپٹ نہیں ہے جو طالبان رجیم ہے. اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور اسی طرح چائنا کے ساتھ تو ہمارے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. تو آل دیز فیکٹرز ہیلپ in creating a situation for Kashmir. If it was a weak Pakistan like 10 years ago or something like that, so we would never be in a position کہ آج ہم ایک نئے میپ کو ڈکلیئر کر دیں جیسے کہ کل ہوا ہے. اور مطلب اس کے لیے کچھ بیگیج چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ آپ کو آپ کی کچھ اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ جی
یہ اب جموں لداخ اور جوناگڑھ یہ اب پاکستان کے. So I think جی that is a little overview of the geopolitical situation. جی میڈم، یہ تو obviously سب کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشنز جو کچھ سال پہلے تھے، جو اب اس میں انٹرنیشنل ہمارا امیج کافی بہتر ہوئی ہے، اسپیشلی آپ یہ کرنٹ گورنمنٹ اس میں کافی زیادہ کام بھی کر رہی ہے. میم سیکنڈلی آپ اس میں سے یہ بتا دیں کہ آپ ہمارے ریجن میں ہی جس طرح چائنا اور جس طرح چائنا کشمیریز کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اوپنلی، اب ایران کا سم ہاؤ آپ دیکھ لیں کہ پہلے کی نسبت سے اب ان کی جو نظریہ اوپینینس ریگارڈنگ کشمیر ہے وہ اب کس طرح کوئی چینجز اس میں آئی ہے، یا وہ ابھی بھی خاموشی اختیار کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ایران انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ چابہار سے آپ نکل جائیں اور مطلب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر شاید نوٹ کی ہو کہ جس دن رافیل طیارے یو اے ای سے آ رہے تھے لائک انڈیا، 5 ان کے طیارے آ رہے تھے جس پہ مودی کو بہت ہی زیادہ مطلب کوئی گھمنڈ ہے، تو اس دن لائک ایران ایکچولی تھریو میزائلز آن دوز بیسز جہاں پر وہ کھڑے تھے یو اے ای کے اندر. اور یہ خبر اتنی زیادہ لوگوں نے شاید نہیں پڑھی، لیکن دیٹ آلسو ہیپنڈ، جو کہ ایک بہت ہی مطلب ایک اوپن سگنل ہے کہ یہ ایکسیڈنٹلی اگر ہوا ہوتا ہے نا تو دے وڈ بین این اپالوجی کہ جی ہمارے سے ایکسیڈنٹلی ہوا، لیکن کوئی اپالوجی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. دیٹ مینس کہ ایران از موونگ ٹوٹلی آن دا ادر سائڈ فرام انڈیا، اور جو کہ پاکستان کے لیے آئی تھنک سو کہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. اینڈ پاکستان has also been trying to resolve the matters between Iran and Saudi Arab, and جس کا کل یا پرسوں ہی آئی تھنک فورن منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ بلکہ شاید عمران خان نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایشوز کو. اینڈ یو نو دس از اے بگ بیریئر کہ ہم لوگ سعودی عرب کے بہت پرانے اور مطلب اسٹانچ قسم کے الائز ہیں، اور اس الائنس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے ایران کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ان دونوں کی آپس میں لائک کچھ پیچ اپ کرواتے ہیں تو دیٹ مینس اٹس گوئنگ ٹو بی ایزیئر فار اس ریجن، ہمارے لیے اسٹرینتھ ہو رہا ہوگا. اٹس اے بگ اسٹیپ آئی تھنک. جی میم، آپ نے دیکھا کہ کشمیر کا ایشو کافی سال سے چل رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ انڈیا کی طرف ہم نے کہا ہے کہ مصالحت کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے، اور جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اس کے تھرو اس کو حل کرتے ہیں، لیکن انڈیا ہمیشہ ٹیبل میں آنے سے بھاگتے رہے. تو میم جب آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو یو این جنرل اسمبلی میں جو اسپیچ کیے تھے، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے اس نے جو آواز اٹھائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے اس ٹائم، اس کے بعد کیا اثر پڑا ہے گلوبلی؟ کوئی اس چیز کو ہائی لائٹ کتنا اثر انداز سے کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بیسک پالیسی چینج تھا جو کہ 5 اگست کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، جس کے بارے میں بھی لکھتی رہی کہ ہم لوگوں کو اس وقت ڈپلومیٹکلی کشمیر کو جو ہے نا بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز یہ ایک ڈپلومیٹک ہی ورلڈ ہے. گلوبل پالیٹکس میں ڈپلومیسی کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو پاکستان فرام دیٹ ڈے آن آئی تھنک مطلب کنٹینیوسلی فارن منسٹری اینڈ ڈفرینٹ یو این کے اندر بھی جا کر اور مطلب ہر طریقے سے انہوں نے اس چیز کو وہ کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، وچ از اے ویری بگ سکسیس آئی تھنک. یعنی اس ایشو کو انہوں نے بالکل سے مطلب مرنے نہیں دیا، مطلب لوگوں کی ویزیبلٹی میں یہ ایشو آتا رہا کہ کشمیر از این ایشو، یہاں پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے، وی ہیو ٹو اسٹیپ ان، کہ دنیا کو اسٹیپ ان کرنا ہو. جب ایک جگہ پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے تو وہ 2 لوگوں کا ایشو نہیں ہوتا، وہ پھر ایوری بڈی ہیز ٹو اسٹیپ ان. اور یونائٹڈ نیشن بنا کیوں ہے؟ کیونکہ مطلب مل کر ہم نے ان چیزوں کو سالو کرنا ہے. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو، اور آئی تھنک کہ یہ ایک ڈپلومیسی کی حد تک ویری گڈ تھنگ. اور اپنے چینلز پہ ہمارا اپنے میڈیا کے اندر کشمیر کو جتنی کوریج زیادہ ملی ہے، جو آپ کو اگر یاد ہو کہ پچھلی حکومتوں میں پچھلے دور میں ادوار میں بالکل بھی نہیں دیا جاتا تھا، تو اب تو ڈیلی ان کی خبریں آتی ہیں، ڈیلی اس کے ٹکٹس چل رہے ہوتے ہیں.
ادروائز پہلے تو اٹ واز نان ایشو کی طرح سے اس کو لیا جاتا تھا. جی میم اب اس 5 اگست کے بعد انڈیا نے بھی اپنے پولیٹیکل میپ ان کا جو تھا وہ چینج ہو چکا تھا. آپ کرنٹلی پاکستان اسپیشلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو کل ہی انویل کیا پولیٹیکل میپ آف پاکستان, تو جس میں ہم نے اس کو بھی جونا گڑھ اور حیدرآباد کو جس طرح انہوں نے انیکس کیے ہوتے اس کو بھی ہم نے ایک ریکلیم کیے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی رہا ہے. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا میسج جائے گا وارڈلی؟ دیکھیں, اس سے پہلا میسج تو یہ جاتا ہے کہ وی آر اے اسٹرانگ نیشن اینڈ دیٹ وی انڈرسٹینڈ وی آر ناٹ ریڈی ٹو لیٹ گیو اپ آور ٹیریٹریز. ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب ہے جو کہ لاسٹ منتھ ان کی فارن منسٹری نے یہ کہا تھا کہ جی گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے. یو ریمبر, یہ لاسٹ منتھ انہوں نے کیا. جی جی شور, انہوں نے کیا تھی شروعات. if I remember وہ اٹ واز دا 4th جولائی جب یہ انہوں نے یہ کچھ کیا, یہ ان کی فارن منسٹری نے, اور 5 جولائی کو چائنا نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا 4-5 جگہوں پہ, گلوان اور ادھر ادھر. جی جی گلوان میں. تو اس بات کا یہ جواب ہے, بیکاز اف یو کین ڈیئر سو مچ تو پھر وی آلسو ہیو ٹو ڈیئر. ابھی یہ جو پیسو سیاست ہے نا, یہ آپ کو زیادہ آگے تک لے کے نہیں جا سکتی. اگر آپ ایک اسٹرانگ, جب آپ اسٹرینتھ دکھائیں گے تو دین یو آر اے اسٹرانگ کنٹری نا. تو یس, وی نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ دے ہیو ٹیکن جوناگڑھ فرام اس. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کشمیر اور اس کا تو اتنا لائک آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ جوناگڑھ میں تو غالباً مسلم پاپولیشن اتنی نہیں تھی, لیکن کشمیر میں تو ٹوٹلی اٹ واز اے مسلم پاپولیشن. تو یو کین ناٹ گیو اوے کشمیر ایٹ آل ایٹ اینی کاسٹ. اور پھر ان کی اسٹرگل آپ دیکھیں نا, جوناگڑھ میں تو وہ اسٹرگل ہی نہیں ہوئی جو کشمیریوں نے اسٹرگل کی ہے. دے وانٹ فریڈم, دے وانٹ انڈیپینڈنس. تو پھر وی ول اسٹینڈ ود دیم انشاءاللہ. جی میم, ایک اور اچھی موو جو ہے کہ پاکستان ایک قسم کا ان کی سولیڈریٹی کے طور پر, ایک تو ہمارے آئی ایس پی آر نے ایک گانا ریلیز کیا تھا ان کو ٹریبیوٹ کر کے, اور دوسری جو ہم نے جی میم جو ایک اور موو ہم نے لیے تھے کہ ایک تو ان کی سولیڈریٹی کے لیے ان کے ساتھ ان کو سانگ بھی ہم نے ٹریبیوٹ کیے آئی ایس پی آر نے, اور اس کے بعد جو کشمیر ہائی وے کو بھی ہم نے سری نگر ہائی وے کا نام وغیرہ دیا. تو اس کو لے کے پاکستان میں کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ ایسے اس طرح گانے ریلیز کرنے سے یا پھر اس طرح نام دینے سے نہیں ہوگا. کچھ لوگ اس کو ایک اچھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں, ایسے کرنے سے اس کا بہت زیادہ ایک قسم کا انکریجنگ اثر وغیرہ پڑے گا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ میڈیا جو ہے نا, یہ آپ کی زندگی کا اتنا مطلب بڑا حصہ بن گیا ہے فار ایوری ون. آپ جو میسج ایک فلاسفر یا ایک پالیٹیشین دیتا ہے وہ تو ایک خاص طبقے تک پہنچتا ہے نا, لیکن جو اسکالرز دیتے ہیں وہ تو ایک خاص طبقہ ہے جو وہ اس کو سمجھ سکے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی پوری عوام کروڑوں لوگوں تک پہنچنا ہے تو دین you have to give them slogans, you have to give them this simple easy to understand things. آپ کو ان کو انسپائریشن دینی ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو آئی تھنک دس از مطلب یہ سمبولک ہوتی ہیں یہ چیزیں. مطلب آپ ہر پاکستانی کو جا کر پوری ڈیٹیل نہیں سمجھا سکتے کہ یہ جیو پالیٹکس ہے, یہاں پر یہ عثمان میں یہ ہوا, رشیا میں یہ ہوا, چائنا میں. یو کین ناٹ ڈو دیٹ, بٹ وٹ یو ہیو ٹو گیو ٹو دا پاپولیس, جو آپ کو لوگوں کو پہنچانا ہے, وہ تو ایک سلوگن ہی ہوتا ہے نا ان دی اینڈ. تو دیٹ شوڈ بی دا رائٹ سلوگن. اینڈ آئی تھنک یہ بہت اچھا مووز ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے کشمیریوں کے ساتھ اور ایون اپنے نیشن ہوڈ کے لیے, اپنی فوج کے لیے اچھے مطلب چیزیں پریپیئر کر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. لوگوں کو یاد آتی ہے اس بات کی کہ ہماری فوج کی بھی کوئی اہمیت ہے, وہ ہمارے لیے اتنی قربانی دے رہی ہیں, اور کشمیری جو ہے وہ یہ کچھ کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو ریممبر دیم. اصل میں تو میموری کو ہٹ کرنا ہے نا, دیٹ از آل دا ٹائم دے شوڈ ریممبر دیٹ دس از این ایشو, یہ ایک نان ایشو نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ. جی تھینک یو میم. اس کے بعد آپ کائنڈلی اس کے آپ کی نظر میں تو اس کی کیا سولوشن ہے, بیسٹ پالیسی پاکستان کی کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, بیسٹ پالیسی تو ڈیفینیٹلی ڈائلاگز ہوتے ہیں. ان دی اینڈ if we have a war between our two countries,
تو وار کے اینڈ پہ بھی دین یو اگین ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبلز اینڈ دین ڈیسائڈ کہ جی اب کیا کرنا ہے, کس نے کیا لینا ہے, کس نے کیا دینا ہے. تو لیکن پرابلم ہے انڈیا کی, انڈیا از, اور وہ اسپیشلی مودی صاحب کے آنے کی وجہ سے اتنی ایکسٹریمزم, اتنی لائک فنیٹزم ان لوگوں نے کر دی ہے, اور اتنے آگے وہ اسٹیپس لے رہے ہیں. اٹ از لائک کہ لداخ کے اندر وہ جولائی سے نہیں ایشو شروع ہوا, لداخ کے اندر ان کا فوجی بلڈ اپ لائک مودی کے لاسٹ ٹینیور سے شروع ہوا ہے, اور سڑکیں بن رہی ہیں, اور مطلب ایون آئی ہیو ناٹ کنفرم دس نیوز, لیکن ایون مجھے یہ جب لاسٹ 2-3 months پہلے بپن راوت نے یہ اعلان کیا تھا نا کہ ہم کشمیر کو تھیٹر کمانڈ بنائیں گے, تو اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ اکیلے تو وہ تھیٹر کمانڈ نہیں بنا سکتے, دے آر گوئنگ ٹو انوائٹ دا اسرائیلیز اینڈ دے آر گوئنگ ٹو انوائٹ دا US فورسز کہ وہ آ کر یہاں پہ اسٹیشن بنائے, تبھی وہ اسٹیشن, بیکاز تھیٹر کمانڈ کے لیے یو نیڈ سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ, یو نیڈ انٹیلیجنس, یو نیڈ آل دوز تھنگس, ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اس طرح سے کرنے لگے, جس کی وجہ سے اتنی بڑی موومنٹ ہوئی نا. چائنا واز سٹنگ دیئر, وہ اپنا اکانومی کو ہینڈل کر رہا تھا, وائی وڈ ہی مطلب ٹیک سچ اے بگ پنگا ود انڈیا, بیکاز بہت کچھ ہو رہا تھا. اور اس کی بیسک ریزن مودی اور RSS کی فنیٹزم ہے, جس میں وہ ود ان فیو ایئرز, ود ان فیو منتھس جو ہے نا اتنی بڑے بڑے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان کا کیا ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی اگر وہ اگریشن پہ آئیں گے تو اس کا اگریشن کا تو جواب اگریشن ہی ہوتا ہے. لیٹس سی کہ پاکستان از سو اسٹرانگ اور ناٹ کہ وہ کوئی اگریشن کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں. نو بڈی وانٹس وار, تو کوئی بھی نہیں چاہتا, دیکھیں. لیکن آئی تھنک انڈیا از ٹیکنگ دا تھنگ ٹوورڈز وار نا, دیٹس دا پرابلم. جی میم, کیا آپ کو کہیں سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اسمال قسم کا اسکیلیشن, کوئی مطلب کوئی ملٹری کنفلکٹس یا آمنے سامنے آ سکتے ہیں, یا کوئی ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے لیول کا کوئی وار وغیرہ پاسبل ہے؟ دیکھیے چھوٹے لیول کا تو اسکرمشز ہر وقت ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چھوٹے لیول کا وارفیئر اس لیے نہیں ہو سکتا بیکاز اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کشمیر ویلی, تو پھر وہاں تو مور دین 7 lakhs انڈین آرمی پہلے سے موجود ہے, وہاں پر ہم کوئی چھوٹا موٹا تو کر ہی نہیں سکتے. چھوٹا موٹا تو وہی ہے جو آپ کے ملیٹنٹس کرتے ہیں, جن کو وہ لوگ ملیٹنٹس کہتے ہیں, ہم انہیں فریڈم فائٹرز کہتے ہیں. تو وہ چھوٹا موٹا تو جیسے کہ پلوامہ میں ہوا تھا, وہ تو کبھی بھی پاسبل ہے, بیکاز یو کی ناٹ اسٹاپ دیم. جب ان کو آپ دبا رہے ہو, ان کو آپ مار رہے ہو, ان کے بچوں کو گھروں سے نکال کے یو آر کلنگ دیم, اینڈ امپریزنمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ فیملی کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ وہ کس پرزن میں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ آپ کے سامنے اس کو آپ کو گولی مار کے اس کو مار دو, وہ تو فیملی برداشت کرے گی, لیکن اگر آپ اس کے بچے کو لے جاؤ اینڈ 6 مہینے تک پتہ ہی نہیں کہ جی وہ بچہ کہاں ہے, کوئی خبر ہی نہیں ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں, پھر اس فیملی پہ کیا گزرے گی, آپ مجھے بتائیں. تو یہ 5 اگست کے بعد خبریں تو وہاں سے کوئی بھی نہیں نکل رہی, بٹ آئی ایم شیور کہ حزب المجاہدین کی نفری بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور کل نہیں تو آج کوئی نہ کوئی انسیڈنٹس تو ہوں گے. جیسے ان کو موقع ملے گا they will do something, they are not happy, they are frustrated. جی میم, تھینک یو سو مچ میم, آپ نے ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ہم نے اس پہ کشمیر ایشوز پہ بات کی ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے وتھ میڈم انیلا شہزاد, جو کہ جیو پولیٹیکل انالسٹ ہے, اور ان کی میں جو چینل اپنا بھی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اسپیشلی فار دا اسٹوڈنٹس آف IR, کہ آپ کے ان کے بکس بھی پڑھے اور ان کو ہمیشہ ریڈنگ بھی کرتے رہے, ان کے آرٹیکلس, اور CSS اسپائرنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی ان کے آرٹیکلس بہت زیادہ میننگ فل مٹیریلس آپ لوگوں کو وہاں سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ دیکھتے رہیے کرنٹ وتھ شمس سارن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میڈم. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.